وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اس وقت مزار پر حاضری کے بعد میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ دعا مانگی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری پاک سرزمین کو اپنے رحم عطا فرمائے، اور جو مشکلات ہم فیس کر رہے ہیں اور کرتے آ رہے ہیں، جیسے کہ ہمیشہ یہ صوبہ سندھ صوفیوں کی دھرتی ہے، اللہ والوں کی دھرتی ہے، اور ان علماء ان اللہ والے لوگوں کی وجہ سے ہی، ان صوفیوں کی وجہ سے ہی یہ دھرتی ہمیشہ امن و امان کا گہوارہ رہی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی امن و امان قائم رکھے اور جو مشکلات پورے ملک میں ہیں ان سے نجات دلائیں۔ میں یہ دو چار لفظ کہنا چاہ رہا تھا، آپ کے کچھ سوالات ہوں تو ان کے جواب دے دوں گا۔ سوال پھر وہیں سے آئے گا کہ نگران سیٹ اپ آپ کیا بنانے جا رہے ہیں؟ اپوزیشن لیڈر غائب ہیں، دوسرے الفاظ میں یہی کہیں کہ غائب ہیں، اب کس سے مشاورت ہوگی؟ اور یہ سیٹ اپ کیونکہ ایک مہینہ باقی آپ کا رہ گیا، سنا ہے کوئی مصنوعی اپوزیشن لیڈر لانے کی بھی کل سے تیاری ہو رہی ہے؟ دیکھیں میری بات سنیں، نہیں میرے جو کاغذات ہیں اور جو میرے پاس انفارمیشن ہے اس میں اپوزیشن لیڈر سندھ کے ہیں۔ اگر کوئی طریقہ ہوا چینج کرنے کا تو وہ ایک طریقہ کار اس میں موجود ہے، اگر کوئی میجورٹی اپوزیشن کی کسی کے ساتھ ہوگی تو طریقہ چینج ہو سکتا ہے، ادروائز وہی اپوزیشن لیڈر ہیں اور وہ مشاورت کرنے آئیں گے۔ ہمارے قانون میں یہی ہے کہ لیڈر آف دا ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن مل کے مشاورت کرتے ہیں، لیکن مجھے پتہ نہیں ہے، میں آپ کو گرفتاری کا وہ ہے کہاں؟ گرفتاری کا ڈر ہے؟ نہیں، گرفتاری کا ڈر ہونا نہیں چاہیے۔ اگر کوئی غلط کام کیا ہوگا تو گرفتار ہوں گے۔ مجھے بھی تو 5 سال پتہ نہیں کتنی بار آپ لوگوں نے گرفتار کرا دیا تھا، تو میں تو کہیں نہیں گیا، ادھر ہی کھڑا رہا آپ کے سامنے۔ تو گرفتاری اگر کوئی غلط کام کیا ہوگا تو ہو سکتا ہے قانون اپنے طریقہ کار لے، لیکن آئین کے مطابق لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن نے مل کے نام اگر کسی پہ متفق ہوتے ہیں، میں انہیں انوائٹ کروں گا جیسے ہی ٹائم ختم ہوگا کہ آئیں وہ مشاورت کر لیں۔ اگر وہ مشاورت کرنا چاہیں گے تو ٹھیک ہے، ادروائز وہ قانون اپنا طریقہ فالو کرے گا۔ سی ایم صاحب یہ بتائیں کہ آج ایک آپ کی میٹنگ بھی ہوئی تھی۔ جی سی ایم صاحب، خبریں آ رہی ہیں، مجھے نہیں پتا اس کا، مجھے اس کا نہیں پتا، پتہ نہیں میڈیا میں آپ لوگوں کو پتا ہے، آپ بتا دیں مجھے۔ ارے سر مجھے بتا دیں، یہ آپ نے سوال جو کیا نا اس کا جواب دیتا ہوں، آپ کو پتہ ہے تو مجھے بتا دیں، مجھے ایسا علم نہیں ہے۔ سی ایم صاحب یہ بتائیں کہ کیونکہ میئر صاحب بھی پیچھے کھڑے ہیں، میں یہ نہیں کہوں گا آج آپ نے میٹنگ کی، مگر یہ کہ جو صوبائی فنانس کمیشن ہے وہ آپ نے بنانی ہے اور تقریباً کوئی 2 یا 3 ماہ کے اندر بنتی ہے۔ دوسرا پر کے ایم سی کے ان ملازمین جو کہ تنخواہ دار ہیں ان کو کمپیوٹرائز کیا گیا تھا، پھر پتہ چلا کہ ان میں 2 تنخواہ لینے والے بھی ہیں اور گوشت بھی ہیں، اور ایسے جو لوگ ہیں جو کہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ڈبل پینشن لے رہے ہیں۔ اس پوری صورتحال کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ میئر بھی کھڑا ہے آپ کے ساتھ۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ بتا نہیں رہے کیا میٹنگ ہوئی تھی، کچھ چھپا کے تو نہیں ہوئی، سب کے سامنے ہوئی میٹنگ آج کی تھی میں نے، اور ہماری کابینہ نے ایک فیصلہ کیا ہوا اور اس کو آگے قانونی شکل بھی دینی، لیکن کابینہ کا فیصلے کا میں پابند ہوں، اور کیا ہوا کہ ہم فائنانس کمیشن 1 مہینے کے اندر بنائیں گے۔ اور کب ووٹ لیا تھا؟ شاید 19 جون کو ووٹ لیا تھا، 19 جولائی تک ٹائم ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جو کابینہ کا فیصلہ ہے اس کے مطابق ہم پروونشل فائنانس کمیشن بنا دیں گے، پھر اس کو اپنا ٹائم ہے جو کہ جس میں وہ اپنا فیصلہ کرے گی، لیکن جو میرا ادارہ اختیار ہے کہ پروونشل فائنانس کمیشن بنا دینا، وہ ہم بنا لیں گے انشاءاللہ، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ نے دوسری بڑی بات کی، مجھے بھی کچھ اطلاع اور مجھے بتایا گیا تھا، اور میں نے آج لوکل گورنمنٹ منسٹر کو کہا ہے کہ ایک میڈیا کے سامنے، اس لیے کہ میں نے کہا بھائی جو ڈبل تنخواہ لے رہا ہے، اگر مراد علی شاہ لے رہا ہے 2 تنخواہیں، اس کو تو نکالو نا، فارغ کرو، ڈسمس کرو اسی وقت، یعنی کہ قانونی جو تقاضے پورے کرنے ہیں، نہیں تو کورٹس ان کو پھر ریلیف دے دیتی ہیں اگر آپ نے وہ پورا نہیں کیا، جو بھی شوق ہو۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن آپ کے سارے نام پبلک کرو تاکہ وہ، اور آج میں نے دے دیے، انشاءاللہ وہ کر لیں گے پریس کانفرنس سے 1 دن میں پوری ڈیٹیل لے کے، اور ان کے خلاف ہم جائیں گے، اس لیے کہ کچھ وہ کہنے لگے کہ جی ہو سکتا ہے کہ وہ بندے کو پتہ ہی نہ ہو، وہ ڈبل تنخواہ لے رہا ہو، کسی اور اکاؤنٹ میں جاری ہو، اور کوئی ایسی لوپ ہول نہ چھوڑ دیں کہ جس میں اگر خدا نہ خواستہ کوئی غلط آدمی ہم سے ڈسمس ہو جاتا ہے تو اس کے بہانے سے صحیح آدمی سارے بھی واپس آ جائیں، یعنی صحیح جو ڈسمس ہوئے ہیں۔ تو اس پہ بڑا کلیئر سٹینڈ ہے، اور میں نے یہ بھی کہا ہے کہ پورے سندھ کے اندر جو بھی بلدیاتی اداروں کے ملازمین ہیں ان کی بھی انکوائری ہو،
یہ تو ناجائز ہے نا کہ آپ ایک ایک جگہ پہ, میں نے یہ تو سنا تھا, کہوں گا نہیں کہ آپ لوگ ناراض ہو جائیں گے کہ کچے میں جو کچھ ہوا, کچے میں جو کچھ ہوا. سیم صاحب جی, وزیر اعظم کے حوالے سے کل ناصر حسین شاہ صاحب نے کہا کہ بلاول صاحب وزیر اعظم ہوں گے, جبکہ دبئی سے جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ میاں شہباز شریف پہ جو ہے آپ لوگوں کا دبئی میں کمپرومائز ہو گیا ہے, تو پہلا سوال تو یہ ہے کہ اگلا وزیر اعظم کون ہوگا؟ بلاول بھٹو زرداری. بات سنیں ایک سیکنڈ, دبئی کی آپ کو اگر اطلاع پتہ ہے کیا ہوا تو سب کو بتا دیں, پھر ہم سے نہ پوچھا کریں. ایسی کوئی بات نہیں ہوئی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی انشاءاللہ تعالیٰ اگلے انتخابات, اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, بہت چے منگئی ہوتی ہے, بہت باتیں ہوتی ہیں. میں سندھ کا چیف منسٹر ہوں, انشاءاللہ تعالیٰ اسمبلی اپنے میعاد ختم کر کے 2 مہینے میں انتخابات ہوں گے, اور پاکستان پیپلز پارٹی نہ صرف سندھ میں بلکہ پورے پاکستان میں سب سے بڑی پارٹی بن کے ابھرے گی. اور اگر سب سے بڑی پارٹی ہوگی تو پرائم منسٹر کون ہوں گے, اس وہ آپ نے ہی نام لے لیا پہلے, تو انشاءاللہ تعالیٰ بلاول بھٹو زرداری ہوگا. سر کچے میں جو کچھ ہوا, ایس ایچ او اغوا ہوا, اس کے بعد تیگو خان تیگانی کو جو پریشر آیا اس کے بعد وہ بازیاب ہوئے, کیا بتایا پولیس نے؟ تیگو خان کے پریشر کے باعث وہ بازیاب ہوئے ہیں یا پولیس نے بازیاب کرایا؟ دیکھیے میری بات سنیں, طریقہ کار یہی ہوتا ہے نا کہ کسی بھی طریقے سے, بہت انفارچونیٹ ہے, کچے میں ایشوز ہیں, میں نے کبھی بھی اس سے انکار نہیں کیا. ہمارے 3 ڈسٹرکٹس کشمور, گھوٹکی اور شکارپور, اس میں پرابلمس تھے. میں نے آئی جی سندھ صاحب کے ساتھ مل کے جو پرابلی بیسٹ افسران ہم سمجھ رہے تھے ان کو ہم نے ادھر لگایا. کچھ کامیابیاں ہوئیں, کافی بہتر حالات ہوئے ہیں, اور ایک ریئیکشن ڈاکوں کی طرف سے آیا ہے. یہ ایسے نہیں ہے کہ ہم نے اس لیے, ایک تو ایک طریقہ ہے کہ جی ان کو اپنا کام کرنے دیں جو کر رہے ہیں وہ, اور ہم چپ کر کے بیٹھے. ایک پریشر تھا جو حکومت نے بلٹ اپ کیا, پولیس کو ڈائریکشنز دی کہ آپ نے یہاں سے ختم کیا, اس کی ریئیکشن میں ان لوگوں نے یہ ایکٹیویٹیز کی ہیں اور کچھ تیز ہو رہی ہیں. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ جیسے کہ پہلے ہم نے پورے صوبے میں, آپ کو وہ بھی دن یاد ہوں گے 2008 میں, یہ تو آپ کچے کے علاقے کی بات کر رہے ہیں, آپ میں سے کوئی بھی انکلوڈنگ می سکھر سے شکارپور بغیر کانوائے کی نہیں جاتا تھا, نہیں آتے تھے. تو وہ جیسے ختم کی نا, پکے کی بات کر رہا ہوں, یہ حالت تھی اس سے. اور بہت لوگ بات کرتے ہیں پیپلز پارٹی کے دور میں بہت بہتری ہوئی ہے. کراچی میں میرا نہیں خیال ہے کہ ہم ایک جگہ اتنی دیر کھڑے بھی ہو سکتے تھے. آپ لوگوں کو یہ زمانہ یاد ہوگا. بالکل ہے. ابھی کھلے عام اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے, رب نے مہربانی کی ہے, ہم نے اپنا کام کیا ہے. پولیس نے قربانیاں دی ہیں, ہماری رینجرز نے قربانیاں دی ہیں, فوج نے قربانیاں دی ہیں, اور لا اینڈ آرڈر. کراچی جو 6واں یا 7واں موسٹ ڈینجرس سٹی ان دا ورلڈ کہلایا جاتا تھا, اب وہ 125 سے اوپر موسٹ ڈینجرس سٹی ہو گیا. یہ سارے فرق پرابلمس ابھی بھی ہیں. میں نے اس دن بھی تقریر میں کہا تھا, پھر میڈیا والے بادشاہ ہیں یار, جیسے مرضی اس کو گھمائیں. میں نے تو کہا تھا, میں نے 3 چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ ابھی ہمارے پرابلمس ہیں. اربن ایریاز میں اسٹریٹ کرائم یا چھوٹا کرائم جو ہے وہ پرابلم ہے, اور اس کے لیے میں نے کہا ہے ہماری ڈرگس کا پرابلم ہے ابھی تک, جو ہم اس کو پوری طریقے سے قابو میں نہیں لا سکے, اور اس میں جو انوالومنٹ جس بڑے قسم سے پیسوں کی ہوتی ہے اس ایسے پرابلمز ہوتے ہیں, لیکن اس پہ بھی بڑا ہمارا کلیئر موقف ہے. اور تیسرا ہمارا کچے کے علاقے میں. تو یہ تو میں نے پرابلمز بتائے تھے, تو انہوں نے کہا کہ جی سی ایم نے کہا سب ٹھیک ہے. میں نے کہا اس کے علاوہ ہاں بالکل ٹھیک ہے, ہمارے شہروں کے اندر اور ہمارے دیہاتوں کے اندر 2008 سے بہت زیادہ بہتر حالات ہیں. کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے جو اس وقت ہوتا تھا. اب سندھ میں خاص طور پہ خاص طور اطلاعات یہ ہیں, کراچی شہر کے تو ہے ہی, آٹا جو ہے 170 پلس کر گیا ہے. ابھی وہ پابندی بھی ہٹائی تھی, اس کے باوجود بھی. اور دوسری بات یہ کہ گیس تو ظاہر ہمارے ڈومین نہیں ہے, آپ کہتے بھی رہے, لیکن بجلی کے حوالے سے ایک شہروں میں 8-8 10-10 گھنٹے, اور گاؤں دیہات کی تو بات نہیں لگتا ہے. تو اس کی سلوشن کے لیے آئندہ الیکشن میں تو ایک بڑا ایشو ہوگا. یہ ڈیفینیٹلی ہوگا. دیکھیں, نمبر 1 آٹا ہم نے ختم کر دیا ہے. جو انٹر ڈسٹرکٹ بین تھا, پروکیورمنٹ جو تھی وہ کر لی. کچھ لوگ ہوڈنگ کر رہے تھے, میری چیف سیکرٹری سے, کمشنر سے, پھر میں نے فوڈ منسٹر سے الگ الگ ڈائریکشنز دی ہیں کہ جو ہولڈرز ہیں ان کے خلاف ایکشن لیں اور وہ ہولڈنگز ختم کریں تاکہ آٹے کی پرائس کنٹرول میں لا سکے. میں اس کو فالو اپ کر رہا ہوں تاکہ وہ صحیح ہو. دوسرا, آپ نے گیس اور بجلی کی بات کی. یہ ہمارا مسئلہ ہر وفاقی حکومت سے چلتا آ رہا ہے, چاہے میں تو یہ بھی کہوں گا چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی وفاقی حکومت ہو, PMLN کی ہو, PTI کی ہو, یا ابھی کی کولیشن ہو. صوبہ سندھ سب سے زیادہ گیس 70% گیس اس ملک کی پروڈیوس کرتا ہے. آئین کا آرٹیکل 158 کہتا ہے کہ
کہ جس صوبے میں گیس پیدا ہوتی ہے اس صوبے کے لوگوں کا حق پہلا ہے گیس کے اوپر، جہاں پہ بھی ویلڈ ہے. اور یہ سی سی آئی کے اندر پرائم منسٹر صاحبان سے، جو بھی پرائم منسٹر ہیں ان کے ساتھ ہم ٹیک اپ کرتے رہے ہیں. قائم علی شاہ صاحب ٹیک اپ کرتے رہے تھے، میں جب سے چیف منسٹر بنا ہوں میں ٹیک اپ کرتا رہا، اور اس میں فائدے بھی ہوئے ہیں. ایسا نہیں کہ کچھ اس میں رزلٹ نہیں نکلا ہے، لیکن ابھی بھی ہمیں، میں بڑے کہوں گا کہ گیس کے اوپر پورا حق ہمیں نہیں مل رہا جو ہمیں ملنا چاہیے، جو ہمارا ہے. بجلی کی آپ نے بات کی، یس کہ الیکٹرک ہو گیا، چاہے ہیسکو سیپکو ہو گئے، تینوں کو. اور میں آپ کو کیا بتاؤں، ایسا بھی وقت تھا کہ جب ہم نئے پاور پلانٹس، بلکہ میں پھر دوبارہ بتا دیتا ہوں، نوری آباد کا جو پاور پلانٹ لگا ہے نا، جو 100 میگا واٹ بجلی دیتا ہے کراچی شہر کو، جب سے لگا ہے 4 سال ہو گئے، بلکہ زیادہ ہو گئے، مجھے ایگزیکٹ ڈیٹ یاد نہیں ہے. 4 سال تو کیس کو ہو گئے میرے اوپر. ٹھیک ہے، اس سے پہلے سے ہے، 1 منٹ بھی بند نہیں ہوا انسکیجولڈ. جو اسکیجولڈ مینٹیننس ہوتی ہے، اور سب سے سستی بجلی کراچی کو فراہم کر رہا ہے. تو جو ہم لگا رہے تھے تو ہیسکو نے منع کر دیا تھا کہ جی آپ کو لگانے کی ضرورت نہیں، ہمارے پاس وافر مقدار میں، اور یہ ان کے ڈاکیومنٹس موجود ہیں، وافر مقدار میں بجلی موجود ہے. تو یہ جو فیڈرل گورنمنٹ کی بیوروکریسی کے اندر ایک ان کے ذہن میں کچھ چیزیں ایسی آئی ہوئی جو کہ وہ نکل نہیں رہی، ان کو نکالنے کی ضرورت ہے. اب تو یہ 1 مہینہ رہ گیا، انشاءاللہ تعالیٰ. میں نے بتایا نا، بلاول بھٹو زرداری صاحب آ کے یہ خنث نکالیں گے ان کی. مردم شماری کے حوالے سے وفاقی حکومت کے ساتھ کیا کہ جو 7ویں مردم شماری ہوئی، یہ اس دفعہ سی سی آئی میں آئے گی یا پھر نئی مردم شماری؟ دیکھیں، مجھے ابھی تک انہوں نے مردم شماری کے نمبرز نہیں دیے، نہ سی سی آئی کا کوئی پیپر آیا ہے، نہ جو لاسٹ پتہ نہیں کیا 17 مئی تھی، یا مجھے ڈیٹ یاد نہیں، اب بھول گیا ہوں میں، 21 مئی تھی 22 مئی تھی جب تک انہوں نے کیا تھا. اور اس میں میرا سخت اعتراض تھا، اور وہ اعتراض رائٹنگ میں ہے اور میں نے دیا ہوا، اور اس پہ میں ابھی تک قائم ہوں کہ سندھ کے ساتھ ناانصافی کی گئی تھی، اور پورے پاکستان میں مردم شماری کنٹینیو کی گئی اور سندھ کے اندر ختم کر دی گئی سوائے کچھ ڈسٹرکٹس کے. اور وہ جو آخری 4-5 دن کے جو نمبرز تھے وہ بڑے حیران کن، جو مجھے پتہ ہے آئے ہیں، ابھی تک آفیشیلی نہیں ہے میرے پاس. جب آفیشیلی آئیں گے، میں جو ان آفیشیل نمبرز میرے پاس آئے تھے اس پہ میں ریز کر چکا ہوں پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ اور فیڈرل منسٹر صاحب کے ساتھ. انہوں نے ایک جواب بھی دیا ہے، میں اس سے کنونس نہیں ہوں اس جواب سے جو انہوں نے دیا ہے. جب آفیشیل نمبرز آئیں گے اس کو پھر ٹیک اپ کروں گا. زیادتی پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کے لوگوں کے ساتھ نہیں ہونے دے گی، چاہے وہ کراچی میں رہنے والے ہوں یا کراچی سے باہر سندھ کے رہنے والے ہوں. پتہ نہیں کیا آج کل تو میں سنتا ہوں، میں تو سن کے سر پکڑتا ہوں، کہتا ہوں چلو ٹھیک ہے، ان کو ضرورت ہے یار، تازہ الیکشن بائیکاٹ کیا ہے، اب لوگوں کے لیے کوئی ایشو تو ہے. میئر آگے مرتضیٰ وہاب، کوئی پریشانی تو ضرور ہوگی، اس لیے جو ہے وہ سارے سندھ حکومت جب سب نے منع کیا تھا، جب سارے پولیٹیکل پارٹیز باقی تھی، میرے پاس تو وہ ویڈیوز موجود ہیں، اگر کہیں گے تو کبھی دکھا دوں گا، وہ میری نہیں ہے پرسنل. آپ میڈیا پتہ نہیں کیوں بھول جاتی ہے. وہ آپ کے سامنے ایک پریس کانفرنس کی تھی کہ جب ہم پوری طرح تیار ہیں، ہم نے تو اپنے بندے گن لیے ہیں، ہمارے پاس تو پوری مردم شماری کمپلیٹ ہے. 27 جنوری 2023 دیکھ لیجیے، اگر آپ کے ریکارڈ میں ہوگا، ہم نے ایک محلے میں اپنا بندہ کھڑا کیا ہوا ہے، اور سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ مردم شماری غلط ہو. 3 مارچ کو، اس کے 3 دن بعد میں نے کہا یہ سب غلط ہو رہا ہے جو کچھ کر رہے ہیں یہ لوگ، اور میں تو اس دن سے شور مچا رہا ہوں. پھر جب ان کے خود پرابلمس کریٹ ہوئے، جب میں نے بتایا کہ جی سینسز والے، یہ تو ہماری ساری کوشش تھی، میں اپنی نہیں کہہ رہا، کابینہ نے نوٹس لیا، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے چیف منسٹر ہاؤس میں مردم شماری کے اوپر ایک سخت سٹینڈ لیا. آپ کو پتہ ہے، سب کو پتہ ہے یہ. تو اب وہ میں کہہ رہا ہوں نا کہ کیا کریں، ان کو بھی کچھ چاہیے موقع، تو ہم چھوڑ دیتے ہیں، بھلے کریں. الیکشن آنے والے ہیں، ابھی دیکھ لیں گے. آخری سوال کرنے میں بتا دیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے ریسنٹلی اسٹیٹمنٹ میں کہا ہے کہ ان کے اوپر کتنے بھی کیسز ہوں، حالات کیسے بھی ہوں، وہ آئندہ انتخابات میں سندھ سے بھی کلین سویپ کریں گے، پاکستان بھر کی طرح سندھ سے بھی کلین سویپ کریں گے. اس کا جواب آپ ہی دے دو یار، کیا جواب دوں. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ حضرت عبداللہ شاہ غازی کے مزار پر عرس مبارک کی اختتامی تقریب کے بعد میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے.